الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बुजुर्गान मोहतरम और बिरादरान अजीज़, ज़िलहिज का महीना शुरू हो चुका है। और हज भी शुरू हो चुका है। ज़िलहिज हज का महीना भी है और क़ुरबानी का महीना भी है। हज हर एक के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है और
قربانی بھی ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے۔ جو آدمی استطاعت رکھتا ہو حج پر جانے کی، اتنا مال، اسباب، ساز و سامان اس کے پاس موجود ہو کہ وہ حج پر جا سکے اور وہاں کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کر سکے، تو اس آدمی پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اسی طرح قربانی بھی ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ یہ تو ہے شرعی مسئلہ۔ جو آدمی صاحب نصاب ہو ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 اس کے پاس اتنا نصاب موجود ہو، مال اسباب موجود ہو کہ وہ زکوٰۃ فرض ہونے کے دائرے میں آتا ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہو ان 3 دنوں کے اندر۔ فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال پر 1 سال گزرنا شرط ہے کہ وہ مال 1 سال تک آپ کے پاس رکھا ہو۔ قربانی میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال جو ہے وہ 1 سال رکھا ہو۔ مال اگر اتنا ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن ان 3 دنوں کے اندر موجود ہے تو آپ پہ قربانی فرض ہو جائے گی۔ اچھا، آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آتے آپ، لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ بکرا لے آئے یا گائے کے اندر حصہ ڈال لیں، تو آپ قربانی تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس قربانی میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ قربانی آپ پہ فرض نہیں تھی، آپ نے اپنے اوپر فرض کر دی کہ بکرے کے پیسے ہیں تو چلو میں قربانی کرتا ہوں۔ قربانی اس پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، جس پہ زکوٰۃ ہو۔ اچھا، اب آپ نے اپنے اوپر فرض کر لی قربانی، آپ جانور لے آئے، اتفاق کی بات کہ گرمی کی وجہ سے جانور جو تھا وہ بیمار ہو گیا، مر گیا۔ اب آپ کے پاس تو وہی پیسے تھے نا، اسی میں آپ نے جانور لے لیا، آپ کے پاس تو اس کے علاوہ زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن جانور مر گیا۔ تو چونکہ قربانی آپ کے اوپر فرض نہیں تھی، آپ نے اپنے اوپر فرض کر لی، ارادہ کر لیا، نیت کر لی، تو اب آپ کے اوپر قربانی فرض ہوگی۔ اب جو جانور ہے مر گیا، اس کی جگہ آپ کسی بھی طرح انتظام کر کے آپ دوسرا جانور لے کر آئے۔ اسی طرح جانور بھاگ گیا یا گن پوائنٹ کے اوپر کسی نے چھین لیا، تو اب آپ کو دوبارہ قربانی کے لیے جانور لینا پڑے گا۔ ہاں، جو صاحب نصاب تھا، جس کے اوپر قربانی فرض تھی، اس کے پاس اتنا مال اور اسباب تھا کہ اس کے اوپر قربانی فرض ہوتی، اس کا اگر جانور بھاگ گیا تو اب اس پہ ضروری نہیں ہے قربانی کرنا۔ وہ اس نے جانور دیا تھا، وہ اس نے نیت کی تھی، اب اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر پیسہ ہے اور وہ لا کے کرے تو ٹھیک ہے، ہاں، فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شریعت کے معاملے میں کوئی چیز جو ہے اپنے اوپر خود سے آدمی فرض نہ کرے، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے، مشقت کے اندر نہ ڈالے۔ آج مجھے 2-3 باتیں عرض کرنی تھی۔ اتوار کی صبح 9 ذی الحج ہمارے یہاں پاکستان کے اندر، اور 10 ذی الحج پیر کے دن
عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے کچھ تکبیریں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تکبیریں واجب ہے، اور یہ 23 تکبیریں جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہیں۔ 9 تاریخ، 10، 11، 12 اور 13 کی فجر، ظہر، عصر، یہ 23 تکبیریں آپ نے پڑھنی ہیں۔ وہ تکبیریں کیا ہے؟ یہ کہلاتی ہے تکبیر تشریق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 3 کلمات ہیں جو آپ کو ادا کرنا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے تکبیر تشریق کا مسئلہ بتاؤں یا پہلے قربانی کا مسئلہ بتاؤں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کی صبح ہوتی نہیں 1 بجے سے پہلے، 12، 12:30، 1 بجے سو کے اٹھتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے 30 سپارے کے اندر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ جب عصر کا وقت ہو جائے، عصر کے بعد جب مغرب کا وقت ہو جائے، غروب آفتاب ہونے لگے، آپ سارے کام چھوڑ دیں، سارے کام۔ آپ گھر آ جائیں۔ اچھا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ظہر، عصر کے بعد تو کاروبار شروع ہوتا ہے، یعنی ہم اپنی زندگی کا آدھا دن جو ہے وہ تو سونے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سو گئے۔ چلو، یہ انہوں نے احسان کیا اللہ پہ کہ فجر کی نماز کے لیے آ گئے، لیکن اس کے بعد سو گئے۔ سونا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز جب آپ پڑھ لیں، اشراق کا وقت ہو جائے، اشراق کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ گھر سے نکل جائیں، روزگار تلاش کریں، اللہ کا فضل تلاش کریں۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک روایت میں کہ فرشتے جو ہے صبح کے وقت رزق لے کر اترتے ہیں، ہر ایک کا رزق لے کے اترتے ہیں۔ اب جو آدمی سو رہا ہوتا ہے اس کا رزق جو ہے وہ واپس لے کے چلے جاتا ہے۔ یہ آج ہمارے یہاں جو مہنگائی ہے، تنگی ہے، یہ معاشی بدحالی ہے، یہ کیوں ہے؟ ہم نے اللہ کے نظام کے ساتھ جو ہے وہ سرکشی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، جب دن ہو جائے تو آپ فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد جو ہے وہ معاش تلاش کریں۔ ہم کہتے نہیں جی ہم تو سو رہے۔ اچھا، عصر کے بعد مغرب کا وقت جب ہو جائے تو آپ گھروں کو واپس آ جائیں۔ ہمارا کاروبار شروع ہوتا ہے تو وہ عصر کے بعد، ظہر کے بعد 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے یہ ہمارا کاروبار شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو یہ ہمارے یہاں پیٹرن بن چکا ہے، رواج بن چکا ہے کہ مغرب سے پہلے جاتے ہی نہیں۔ جانے والے بھی گھر والے بولتے بھائی گرمی ہو رہی ہے، اتنی گرمی میں نہیں جاتے۔ ہم نے خود زندگی گزاری ہے 50 سال کی، بسوں میں جاتے تھے، سائیکلوں پہ جاتے تھے، جا رہے، دن میں بھی جا رہے، صبح میں بھی جا رہے، شام کو بھی جا رہے۔ اور مغرب ہونے سے پہلے ہمارے بزرگ فرماتے تھے گھر واپس آ جاؤ، جیسا کہ حدیث کے اندر حکم، مغرب سے پہلے گھر واپس آ جاؤ۔ اور عام دستور یہ تھا کہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے تھے، عام دستور یہ تھا عشاء سے پہلے۔ ابھی بھی آپ جائیں، یہ تو کراچی اور شہروں کے اندر ہے، ورنہ ایک دفعہ میں چلا گیا پنڈی، تو وہاں پہ
جانا تھا کسی جگہ، تو ہم نے کہا کہ باہر سے کھانا لے لیں گے واپسی کے اندر. تو اب ہم نے سمجھا شاید وہ کراچی ہے. اب وہ 10 بج گئے ہمیں واپسی میں. اب اس کے بعد جب ہم دکانیں ڈھونڈ رہے، ساری دکانیں بند، ہوٹل بند، سب. ہم نے بولا یا اللہ یہ کیا باز رہا ہے، کھانے کے لالے پڑ گئے، رات کا کھانا نہیں مل رہا. تو ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے شہروں کے اندر یہ ہے کہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے عشاء سے پہلے، اور عشاء کے بعد سو جانا. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آ گیا عشاء کے بعد، آپ جیسے عشاء ہو رہی ہے اس وقت 9:15 بجے، تو عشاء کے بعد آپ نے کھانا کھایا، کوئی ضروری کام ہو وہ کرا، اس کے بعد آپ 10 بجے تک سو جائیں. اگر 10 بجے کوئی آیا اور آ کے دروازہ اس نے کھٹکھٹایا، تو ہمارے بزرگ فرماتے تھے، کہتے تھے یہ کوئی شریفوں کے آنے کا ٹائم. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ جو شریف گھرانے ہوتے ہیں، جو شریف لوگ ہوتے ہیں، اس کے اندر اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ کسی کے آرام کے اندر خلل نہ پڑے، کسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن اب تو آپ جہاں جا رہے ہیں وہ بھی جاگ رہا ہوگا، اور جو جانے والا ہے وہ تو جاگ رہا ہی ہوگا. آپ یقین مانیں، یہ ریسرچ ہے، آپ پڑھ لیں میڈیکل سائنس کی. جتنی ہمارے یہاں بیماریاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو دیر سے سونا اور صبح کو دیر سے اٹھنا. صبح کو جو ہے وہ پڑے ہوئے سو رہے. بھائی اگر دکان پہ جانے میں آپ کے دیر ہے، اگر آپ کا اپنا کاروبار ہے پھر تو آپ جب چاہے کھول لیں، فجر کے بعد کھول لیں. لیکن اگر آپ کے جانے میں دیر ہے تو کم از کم آپ واک ہی کر لیں. آج شوگر کا مرض ہے، ہارٹ کا مرض ہے، گردوں کا مرض ہے، بہت سارے امراض ایسے ہیں کہ وہ ہمارے پیدل نہ چلنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. پہلے ہم 2-2 4-4 میل پیدل چلتے تھے، دن میں کئی دفعہ چلتے تھے، تو صحت ٹھیک تھی، اسمارٹ بھی تھے. اب تو اتنی بڑی بڑی توندیں لکھنی بھی ہوتی ہے، پیٹ لکھنے پہ. یہ کیا ہے؟ آپ نے جو کھانا کھایا ہے نا 10 بجے 12 بجے سے پہلے تو کھاتے نہیں، 12 بجے کھانا کھایا، وہ آپ کے معدے پہ رکھا ہوا ہے، وہ یہاں پیٹ پہ آپ کے رکھا ہوا ہے، وہ ہضم نہیں ہو رہا. جب کبھی بھی آپ اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکراؤ کریں گے اس کا نقصان ہوگا. یہ جو اسپتال بھرے ہوئے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں بھرے ہوئے، یہ اسی وجہ سے بھرے ہوئے کہ ہم نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ جو ہے وہ سرکشی اختیار کی. تو میں یہ بتا رہا تھا، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. رات کو جلدی سوئیں اور دن میں جو ہے وہ جلدی اٹھیں، کام کاج جو ہے وہ جلدی کریں. خدا کے لیے اپنا یہ روٹین جو ہے وہ صحیح کر لیں. دوسری چیز میں نے بتایا کہ اب چونکہ 2-4 لوگ آ گئے، اسی میں بتا دیتا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آپ نے پڑھنی ہے 9 10 11 12 13. جو چوتھا دن ہے عید کا، فجر ظہر اور عصر، بس عصر کی نماز تک، پھر مغرب عشاء میں نہیں ہے. حنفی مسلک کے مطابق، فقہ حنفی کے مطابق یہ آپ نے 23 تکبیریں پڑھنی ہے. 9 ذی الحجہ ہمارے یہاں اتوار کی ہوگی، اتوار کو فجر کی نماز سے. اچھا اگر آپ کو فرض کرے تکبیر چھوٹ گئی، یاد نہیں رہا، آپ نے نماز پڑھ لی آپ کو یاد نہیں رہا، تو اگر دوسری نماز کا وقت ابھی تک نہیں آیا تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا یہ بھی میں بتا دوں، ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اور 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے. اچھا یہ واجب جو ہے یہ 9 ذی الحجہ سے ہے، لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذی الحجہ کا چاند ہو جاتا تھا تو چلتے پھرتے آتے جاتے اس کا ورد کرتے تھے. بقرعید کے اندر یہ تکبیر جو ہے بلند آواز سے پڑھی جاتی، کم از کم اتنی آواز تو ہو کہ آدمی خود سن لے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کا ذکر ہے یہ.
تو اس کے بڑی فضیلت ہے اور بڑے اس کے فائدے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ عرض کر دیا، چونکہ سال میں ایک مرتبہ یہ موقع آتا ہے تو عام طور پر یہ ذہن کے اندر نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ اچھا، ارادہ اعلان تو میں نے یہ کیا تھا کہ حج کا موقع ہے تو حج کے بارے میں بیان کروں گا، لیکن اب چونکہ کوئی بیچ میں جمعہ نہیں ہے اور قربانی آ رہی ہے، تو پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ قربانی سے ہی متعلق دو تین مسائل، دو تین باتیں جو ہے وہ عرض کروں۔ یہ قربانی ہے کیا؟ یہ قرب سے نکلا ہے، قاف رے اور بے، قرب۔ قرب کہتے ہیں قریب، آپ لوگ میرے بیٹھے ہوئے تو مجھے آپ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، تو اسی سے نکلا ہے تقریبات۔ شروع میں تے لگا دیا اور آخر میں الف تا لگا دیا تو یہ جمع مؤنث بن گیا، تو یہ ہو گیا تقریبات۔ کیا ہوتا ہے تقریبات میں؟ سب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوتا ہے۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ قرب سے نکلا ہے، اس سے جو ہے وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جیسے میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کیے، فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہم نے اپنے نبی اور پیغمبر کو، جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہے۔ اچھا، ایک تو میرے اور آپ کے رشتہ داری ہوتی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا تایا ہے، ایک تو رشتہ داری ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ہمسایہ، وہ بھی بہت قریب ہوتا ہے، اور ہر مصیبت کے وقت میں سب سے پہلے ہمسایہ آپ کے، رشتہ دار تو بعد میں آئیں گے نا، بھائی بہن تو کہیں سے بعد میں آئیں گے۔ خدا نخواستہ آپ کی تکلیف، وہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو سب سے پہلے پڑوسی بھاگ کے آئے گا، ایمبولینس کو بلائے گا، ڈاکٹر کو بلائے گا۔ ہمسایہ، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک رشتہ یہ ہو گیا، یہ بھی بہت بڑا رشتہ ہے۔ اچھا، تیسرا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ تیسرا رشتہ ہوتا ہے دوست کا۔ باپ اور بیٹے میں جو بے تکلفی نہیں ہوتی، بہن اور بھائی میں جو بے تکلفی نہیں ہوتی، بھائی اور بھائی میں بے تکلفی نہیں ہوتی، چچا بھتیجے کے اندر بے تکلفی نہیں ہوتی، لیکن جو دوست ہوتا ہے اس سے آپ کی بے تکلفی ہوتی ہے، اس سے آپ جو چاہے بات وہ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں سے نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے دوست سے کر لیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، دوست، اللہ کا دوست۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کتنے قریب ہوں، اور جو قریب ہوتا ہے اسی کا امتحان ہوتا ہے، ہر ایک کا امتحان بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کچھ کر رہا ہے، آپ بولتے ہیں یار باڑ میں جا کے کر دے تو اس کو جو کر لیں، لیکن جو میں جب مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب سے تعلق قائم کیا تو انہوں نے تقریباً 1 سال مجھے آزمایا، میں نے ہر طریقے سے انہوں نے جو تھا وہ آزمایا، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھ دیا کہ ہاں بھائی اس کو کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، کسی خاص وجہ سے نہیں آ رہا، محض دین کے لیے، تو پھر انہوں نے مجھے اپنے قریب کیا اور اپنی شاگردگی میں دی۔ تو آپ آزماتے کس کو ہے؟ جس کو آپ قریب کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ تابلا برکت سے قضا نہ کنیم، تابلا برکت سے قضا نہ کنیم، نام اوراد اولیاء نہ کنیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، کتنے مراحل سے گزرا، ابھی مرحلہ ختم نہیں ہوا۔ کیا ہے؟ توحید کا نظام قائم کرنا ہے ساری دنیا کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی اور پیغمبر ہے کہ جن کو منتخب کیا گیا ہے پہلی مرتبہ ساری دنیا کی اقوام کے لیے،
پہلے نبی آتے تھے ایک بستی کے لیے، دو بستی کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک علاقے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے ان کو پورے عرب کی سرزمین دی گئی، یہاں پہ آپ نے توحید قائم کر دی، اور توحید بھی ایسی ویسی، اپنوں سے لڑائی، گھر میں بت پرستی، اپنے علاقے کے اندر، اپنے ملک کے اندر بت پرستی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ لڑ رہے، شرک کے اندر لوگ مبتلا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی، کوئی چاند کی کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ اچھا، توحید آپ کی کب سمجھ میں کب ثابت ہوتی ہے؟ آپ توحید کو وہ پورا کب اترتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں آپ کی، وہ اگر آپ اس امتحان سے گزر گئے تو بس سمجھ لیں کہ آپ جو ہے وہ امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ مواحد چے برپائے ریزی زرش، مواحد چے برپائے ریزی زرش، چے فولاد ہندی نہیں برسرش۔ ایک تو آپ کے سامنے نوٹوں کی گڈیاں رکھی، ابھی مجھ سے کئی لوگوں نے فون کے اوپر قربانی کے مسائل پوچھے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ فلسطین کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، مسلمان جو ہے وہ لڑ رہے، تو ہم قربانی نہ کریں، قربانی کا پیسہ جو ہے وہ وہاں فلسطینیوں کے اندر دیں۔ یاد رکھیے یہ بات، ان 3 دنوں میں جتنا محبوب عمل، جو محبوب عمل قربانی کا اللہ کو ہے محبوب، سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ قربانی کا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہاں، میری آپ سے ایک گزارش ہے، کیونکہ یہاں بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مذہبی جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں، آپ قربانی کریں، اور اس قربانی کا گوشت اگر آپ بھیجنا چاہیں کسی جماعت کے ذریعے سے، وہ آپ بھیجیں، یا آپ کے پاس اتنا مال اسباب ہے کہ آپ ایک قربانی یہاں پر کر لیں اپنی، اور ایک قربانی کے پیسے آپ دے دیں کہ بھئی میری طرف سے یہ قربانی کر کے وہاں جو ہے پہنچا دیا جائے گوشت، تو ان کو دیکھیں آخری 2-3 منٹ میں آپ کے منہ میں قربانی۔ اس وقت شروع میں نے بتایا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے، لیکن ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت قربانی ہر آدمی کرے، اور یہ حقیقت ہے، کیوں نہیں کرے؟ آپ کسی سے پوچھے بھائی آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ بولتے ہیں نہیں میرے اوپر قرضہ بہت ہے۔ کیوں قرضہ ہے؟ وہ میں نے بیٹی کی شادی کی تھی، میں نے قرضہ لیا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ اس وقت میں قربانی نہیں کرتا۔ ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ قربانی کر رہے ہیں؟ نہیں طاہر بھائی میں قربانی اس لیے نہیں کر رہا، میں نے مکان بنایا، اب وہ میرے اوپر قرضہ ہو گیا۔ کوئی آدمی مکان کے لیے قرضہ لے رہا ہے، کوئی آدمی شادی کے لیے قرضہ لے رہا ہے، کوئی آدمی کاروبار کے لیے قرضہ لے رہا ہے، تو ہمارے حضرت صاحب فرماتے بھائی اس کے لیے بھی قرضہ لے، اس کے لیے بھی قرضہ لے، قرض لے کے جو ہے وہ قربانی کر۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے، اگر آپ نے اس نیت سے، یہ آزما لیجیے گا، تجربے کی بات، کسی کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں یا کم ہے، اگر آپ نے اس نیت سے کہ میں قرضہ لے لوں اور پھر ادا کر دوں گا، اس نے قرضہ لے لیا، دیکھیں جانور جو ہے وہ ہر طرح، ہم اس چکر میں پڑے ہوئے کہ 3 لاکھ 4 لاکھ کا جانور لائیں گے، وہ میرا پڑوسی وہ اتنا مہنگا، اب میرے پڑوس میں جو لوگ ہیں وہ تو مناسب جانور ہے، ہمارے آس پاس بھی یہاں سوسائٹی میں کوئی بہت زیادہ ہیوی جانور اتنا، لیکن کیا ہے جب دیکھتے ہیں بھائی فلانا جو ہے وہ اتنا بڑا جانور ہے، بھائی اس کا تو بہت بڑا بیل ہے، اور اس کا تو اتنے لاکھ کا بیل ہے، اتنے لاکھ کا ہے، تو اب میں لاؤں تو بھائی لوگ یہ تو نہیں بولے بھائی یہ کیا لے آئے، بکری لے آئے، اتنا چھوٹا جانور لے آئے، 70، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دکھاوا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، اچھا آگے کوئی نہیں نکلتا، یہ یاد رکھیے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک مثال دی، تبلیغی جماعت والوں نے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جا رہا تھا،
اس نے دیکھا میرے آگے ایک آدمی جا رہا ہے، تو اس نے بولا یار میں اس کو کراس کروں۔ آپ نے دیکھا ہے نا وہ رکشا کے اوپر لکھا ہوتا ہے کراس کر ورنہ پاس کر ورنہ برداشت کر۔ تو وہ جا رہا تھا، ایک آدمی آگے، پیچھے دوسرا آدمی تھا، اس نے بولا میں اس کو کراس کروں گا۔ وہ تیز تیز بھاگا، دوڑا اور بھاگ کے اس کو کراس کر دیا۔ اچھا جب آگے پہنچا تو دیکھا ایک آدمی اور جا رہا۔ اس کے بعد اس نے بولا میں اس کو بھی کراس کروں۔ وہ جو ہے پھر دوڑا بھاگا اور اس نے اس کو کراس کیا، تھوڑا آگے گئے، دیکھا ایک آدمی۔ یہ جو زندگی کے اندر دوڑ ہے نا، یہ ختم نہیں ہوگی۔ آج چاہے میں کسی سے آگے نکل جاؤں، آپ سے بڑا ایک آدمی اور آگے موجود ہوگا۔ آپ کے پاس 5-10 کروڑ روپے، آگے والے کے پاس 20 کروڑ روپے ہو۔ پھر آپ نے بولا یار میں 20 کروڑ جمع کر لوں، آپ نے 20 کروڑ جمع کر لیے، آگے آپ جائیں گے پتہ چلے گا آپ سے بڑا آدمی کوئی 40 کروڑ۔ یہ جنگ جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوگی، یہ ریس یہ ختم نہیں ہوگی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ریاکاری نہ کریں۔ آپ یہ ذہن بنا کے جائیں کہ مجھے اتنے کا جانور لینا، مثلاً 1 لاکھ کی مجھے گائے لینی ہے، آپ یقین کریں آپ کو مل جائے گی۔ آپ 1 لاکھ کی گائے لینے جائیں گے، 1 لاکھ کی بھی مل جائے گی۔ آپ اپنے ذہن بنا کے جائیں۔ آپ کو بکرا لینا ہے، آپ بولے مجھے 40,000 کا لینا ہے، آپ کو مل جائے گا۔ نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے، بس یہ قربانی کرے اللہ کو دکھانے کے لیے کرے، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرے۔ بس 2 دانت کا جانور لے، اونٹ کی عمر 5 سال ہے، 2 دانت نکلتے ہیں 5 سال کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گائے کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہے، اس کے بھی 2 دانت جب نکل جاتے ہیں تو اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے۔ اور 1 سال جو ہے وہ بکرے کی ہے۔ اور ایسا دمبا یا بھیڑ مینڈا کی جو 6 مہینے کا ہو، لیکن اگر وہ سال بھر کے اس میں چھوڑ دیا جائے جانور میں، تو وہ ایسا معلوم ہو کہ وہ سال بھر کا ہے تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ 2 دانت کا جانور لینا ہے آپ نے تو ہر آدمی قربانی کرے۔ آج بس میں نے یہی 2 موضوع بیان کر دیتے۔ یہ حضرت صاحب نے جو کہا تھا نا وجعلنا اللیل لباسا اور وجعلنا النہار معاشا، ایک تو اپنے روٹین صحیح کر لو۔ اب میرے بتا حضرت صاحب کی خدمت میں بیٹھتے ہیں تو کچھ ان کی 1-2 باتیں جو ہے وہ کر دیا کریں۔ اسی طرح قربانی ہر آدمی کرے۔ جب آپ شادی کے لیے قرض لے سکتے ہیں، مکان بنانے کے لیے قرض لے سکتے ہیں، کاروبار کے لیے، اول تو ہر ایک کے پاس کم از کم کچھ نہ کچھ اتنا ہوتا ہے کہ وہ قربانی کر سکے۔ لیکن اگر نہیں بھی ہے اور آپ قرض واپس کرنے کی نیت سے لے لیں تو انشاءاللہ واپسی کا اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا۔ تو یہ فریضہ جو ہے یہ بہت بڑا فریضہ ہے، اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور للہیت نصیب فرما دے تاکہ ہماری قربانی، ہمارا حج اور ہماری عبادت جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔